بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الکریم وهو أصدق الصادقین قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس سلسلے کا جو چوتھا مرحلہ ہے قرآن مجید میں پروردگار عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور پروردگار عالم اس کے بعد کا جو آیت کا حصہ ہے وہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہم اور آپ صرف نئے لوگ نہیں ہیں جس کے اوپر پہلی مرتبہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تمہارے پہلے والوں کے اوپر فرض کر دیے گئے تھے، لکھ دیے گئے تھے۔ اور روزے کا مقصد بھی اللہ آخر آیت میں بتا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو لہٰذا اب فریضہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص کے جس کے اوپر نماز اور روزہ جو بالغ ہے اور جس کے اوپر احکام شرعی عائد ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ پروردگار عالم کے حکم کی تعمیل کرے، یعنی 9 سال کی لڑکی اور 15 سال کے لڑکے کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے یا اور وہ دوسری وجوہات کہ جن کے سبب روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، تو اس کے علاوہ اگر وہ صحت و سلامتی اور تمام شرائط پوری ہو رہے ہیں اور سینہ بلوغ میں وہ داخل ہو چکا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے فرض کر دیا گیا ہے۔ اور ماہ مبارک اور تلاوت قرآن کی فضیلت میں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی بہار جو ہے وہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی فضیلت میں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ کہ امام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہر چیز کے جو ہے، اور اللہ میں تمہیں جو ہے، امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تلاوت قرآن کے لیے کہتا ہوں، چونکہ جنت کے جو درجات ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، یعنی جتنے قرآن مجید کی آیات ہیں اتنی ہی جو ہے جنت میں درجات ہیں۔ اور مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم قرآن مجید پڑھنے والے سے کہے گا کہ تم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو تاکہ میں تمہارے درجے کو بلند کروں، اور جو ہی وہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم اس کا ایک درجہ جو ہے بلند فرما دے گا۔ لہذا ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، چونکہ یہی ماہ مبارک یہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا ہر ایک پروردگار عالم کے بندے کا فریضہ یہ ہے، ہر ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ آئیے مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ کل کا مسئلہ یہ تھا کہ مجتہد کے اندر جس کی تکلیف کی جا رہی ہے تو اس کے اندر کتنے شرائط ہیں جو پائے جانے چاہیے۔ تو کل آپ نے بیان کیا کہ مجتہد کے اندر 7 ایسے شرطیں ہیں، 7 ایسے چیزیں ہیں کہ مجتہد کے اندر ہم جس کی تکلیف کر رہے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مجتہد کو دیکھیں کہ اس کے اندر 7 چیزیں پائی جاتی ہیں، تب ہم اس مجتہد کی تکلیف کر سکتے ہیں۔ اب آئیے اس کے آگے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مجتہد کو پہچاننے کا طریقے کیا ہوں، ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک شخص مجتہد ہے۔ تو مجتہد کی پہچان کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ انسان خود صاحب علم ہو اور وہ اپنے علم کی بنا پر اس بات کی یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ مجتہد اور عالم کو پہچان سکے، یہ پہلا راستہ ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ 2 عادل شخص
کسی کے جو عالم بھی ہوں اور عادل بھی ہوں، اور کسی شخص کی بات نہیں، اس بات کی تصدیق کر دے کہ فلاں شخص مجتہد ہے اور یہ فلاں شخص مرجع ہے، مجتہد ہے اور یہ عالم ہے، تو جو ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ پہلا طریقہ یہ کہ انسان خود جو ہے علم رکھتا ہو، انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ مجتہد اور عالم کو پہچان سکتا ہو، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ دو عادل شخص کسی کے بارے میں گواہی دے دیں، یا دو عادل شخص ایسے عادل شخص کے جو ہے جو مجتہد کو پہچاننے کی اور عالم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ اہل علم کی ایک جماعت، کہ جو اہل علم کی ایک جماعت جو صلاحیت رکھتی ہے اس بات کی مجتہد اور عالم کو پہچان سکے، اگر وہ جماعت کسی شخص کے بارے میں یہ تصدیق کر دے کہ فلاں شخص مجتہد اور عالم ہے، تو ہمیں جو ہے اطمینان، ہمارے اطمینان کے لیے وہ کافی ہے۔ تو یہ تین راستے ہیں مجتہد کو پہچاننے کے۔ اب آئیے دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے آج کا کہ مجتہد کو پہچاننے کا طریقہ۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجتہد کے فتوے کو حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ مجتہد کے فتوے کو حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں، کہ جس میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے خود بذات خود مجتہد سے سنے۔ مثال کے طور پر آج جو سب سے زیادہ جس شخص کے جس مجتہد کے جس مرجع کے سب سے زیادہ مقلدین ہیں ان کا نام ہے آیت اللہ سیستانی صاحب، کہ آج جو ہے اکثریت جو ہے سیستانی صاحب کی مقلد ہے، اکثریت جو ہے سیستانی صاحب کی تقلید کرتی ہے، تو لہٰذا اگر ہم عراق میں موجود ہیں، سیستانی صاحب کے قریب موجود ہیں، لہٰذا وہ خود ہم ان کی زبانی کسی فتوے کو سنیں، تو ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ مجتہد کی زبان سے فتوے کو سننا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے مجتہد کے فتوے کو حاصل کرنے کا کہ دو عادل شخص کہ جو مجتہد کے فتوے کو بیان کر رہے ہوں، تو دو عادل شخص اس بات کی گواہی دے کہ یہ فلاں یہ فتویٰ جو ہے مجتہد کا ہے، یا تیسرا طریقہ، تیسرا راستہ یہ ہے کہ دو عادل شخص نہیں بلکہ ایک قابل اعتبار شخص جس کی بات پر جو ہے ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، اگر وہ کسی فتوے کے متعلق تصدیق کر دے کہ یہ فتویٰ فلاں مجتہد کا ہے، تو ہمیں اس کی بات پر اطمینان حاصل ہو جانا چاہیے۔ اور چوتھا اور سب سے آخری طریقہ جو ہے خود مجتہد کی توضیح المسائل میں، مجتہد کے رسالے میں دیکھنا۔ تو فتوے کو حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا، انسان خود جو ہے بذات خود مجتہد سے سنے۔ دوسری چیز یہ کہ دو عالم اور عادل شخص جو ہے کسی فتوے کے متعلق کہہ دے کہ یہ فتویٰ جو ہے فلاں مجتہد کا ہے، جن کی بات کے اوپر انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے، یا دو نہیں ایک انسان۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک عالم انسان، قابل اعتبار انسان اگر کسی فتوے کے متعلق کہہ دے کہ یہ فتویٰ فلاں مجتہد کا ہے، جس کی بات پر اطمینان حاصل ہو سکتا ہو، تو یہ جو ہے ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے۔ اور چوتھا راستہ یہ ہے کہ ہم خود مجتہد کے رسالے میں، یعنی مجتہد کی توضیح المسائل میں جو ہے ہم اس فتوے کو بتاتے خود دیکھیں، مگر ہاں اس کے لیے بس شرط یہ ہے کہ ہم جس توضیح المسائل میں مجتہد کے جس رسالے میں فتویٰ دیکھ رہے ہیں، اس بات کے اس رسالے کے متعلق ہمارے دل میں اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ رسالہ مجتہد کا ہی ہے۔ اگر ہمیں کسی کتاب کے متعلق شک ہو کہ پتہ نہیں یہ جو ہے مجتہد کی ہے یا نہیں ہے، اگر ہمیں اس بات کو، اس کتاب کے متعلق شک ہوگا، تو پھر ہمارے لیے وہ فتویٰ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ آخری میں جو ہے مسئلہ ہے کہ ہم جس مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، بذات خود جس رسالے میں مجتہد نے مطلب لکھا ہو، اپنا فتویٰ دیا ہو کہ یہ فتویٰ فلاں کسی بھی چیز کا فتویٰ دیا ہو، تو ہمیں چوتھے مسئلے میں کہ بذات خود ہمیں اس بات کا اعتبار ہونا چاہیے کہ یہ توضیح المسائل اسی مجتہد سے صادر ہوئی ہے کہ جس کی تقلید ہم کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ آج کی تقلید کے احکام سے متعلق سب سے آخری مسئلہ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ابھی تک کہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، جس کے اوپر احکام شرعی واجب ہیں، اگر ابھی تک کسی مجتہد کی تقلید نہیں کی ہے، تو اسے چاہیے کہ آج ہی سے جو ہے وہ اس بات کی نیت کرے کہ آج سے میں اپنے تمام اعمال کو فلاں مجتہد کے جو عالم ہوں اس کی طرف، ہاں مسئلہ ہے کہ بھی عالم کو پہچاننے کا، مثال کے طور پر ایک نیا انسان کہ جو ابھی بالغ ہوا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ مجتہدین کی تعداد بہت سارے مجتہد موجود ہیں،
لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا چونکہ مجتہدوں کے فتوے میں جو ہے اختلاف ہے، فلاں مجتہد کسی مسئلے کو لے کر کوئی کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے، کوئی کہہ رہا ہے واجب ہے. تو جب اس طریقے سے مجتہدین کی تعداد میں مطلب مجتہدین کے فتوے میں اختلاف پایا جا رہا ہو تو جو نیا مقلد ہے جو مطلب تازہ بھی واجب ہوا ہے جس کے اوپر ابھی تقلید جو ہے فرض ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ ان مجتہدین میں سے اپنے علم کے مطابق اس مجتہد کا انتخاب کرے کہ جو ان تمام مجتہد سے فتوے کو سمجھنے کی اور احکام کو ثابت کرنے کی جو ہے بہترین صلاحیت رکھتا ہو، یعنی جو تمام مجتہدین میں سے عالم ہو، سب سے بہتر صلاحیت والا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تقلید کریں. اور عالم کے لیے جو ہے عالم کسے کہتے ہیں؟ مجتہدین میں سے عالم اسے کہتے ہیں کہ جو تمام مجتہدین میں سے فتوے کو سمجھنے کی اور استنباط کرنے کی سب سے زیادہ بہترین صلاحیت رکھتا ہو. تو لہذا اس بات کا آج کے جو 3 مسائل تھے، پہلا مسئلہ یہ کہ مجتہد کو پہچاننے کے طریقے وہ 3 طریقے ہیں کہ پہلا انسان جو ہے بذات خود علم رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ انسان 2 عادل شخص کی گواہی دے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ مجتہد ہے، اور تیسرا یہ کہ ایک اہل علم کی جماعت. اور دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ کہ مجتہد کو مجتہد کے فتوے کو حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں. تو مجتہد کو فتوے کو حاصل کرنے کے 4 طریقے ہیں. پہلا یہ کہ انسان بذات خود مجتہد سے سنے، دوسرا یہ کہ 2 عادل شخص گواہی دے، 2 عادل شخص مجتہد کے فتوے کو بیان کریں، اور تیسرا یہ کہ ایک قابل اعتماد شخص، اور چوتھا یہ کہ مجتہد کے رسالے میں دیکھنا. بس اپنی بات کو میں یہیں پر تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ کل جو ہے اس کے آگے کے مسائل بیان کیے جائیں گے کہ اور بہتر آج کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ جو شخص ابھی تک جس نے جو ہے تقلید نہیں کی ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی تک اس نے جتنے بھی عمل انجام دیے بنا تقلید کے اس کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں معافی مانگ لے. اور اس کے لیے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے اہم کہ اگر مثال کے طور پر ابھی تک جس کے اوپر تقلید واجب تھی اور اس نے ابھی تک کسی مجتہد کی تقلید نہیں کی تو اسے چاہیے کہ ابھی سے جو ہے وہ کسی مجتہد کی تقلید کرے. اور وہ جس مجتہد کی تقلید کر رہا ہے، تقلید کے لیے جس مجتہد کا انتخاب کر رہا ہے، اگر وہ مجتہد اس کے گزشتہ اعمال کو کہ جو اس نے بغیر تقلید کیے حالت میں جو ہے انجام دیے، اگر وہ مجتہد تصدیق کر دے کہ اس نے جو اعمال انجام دیے ہیں وہ صحیح ہے تو اس کے اعمال صحیح ہوں گے. وگرنہ اگر مجتہد اس کے گزشتہ اعمال کی تصدیق نہیں کر رہا ہے تو اس کے تمام اعمال جو ہیں باطل ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.